کیا شریف فیملی معقول رقم قومی خزانے میں جمع کروا سکتی ہے؟ مملکت خداداد کو ان مشکلات سے کیسے نکالا جائے؟ روزنامہ جنگ کے کالم نگار ایسے زاہد اپنے کالم پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا اس میں لکھتے ہیں کہ اس وقت بلا شبہ پاکستان نہایت مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ معاشی مشکلات ہیں، مہنگائی، بے روزگاری ہے اور پھر دہشت گردی کے عفریت نے منہ کھول لیا ہے۔ کیا کسی پاکستانی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے حالات میں سیاسی عدم استحکام پھیلانے کی کوششیں کرے اور ملک کے دیوالیہ ہونے کا پرچار کرے؟ غور تو ہم سب کو اس پر کرنا چاہیے کہ ہم اس مملکت خداداد کو ان مشکلات سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ سیاست، اقتدار، الیکشن وغیرہ تو تب کی بات ہے جب ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ہو۔ اس شاخ کو کاٹنا جس پر آپ بیٹھے ہو کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایسی صورت میں اس شاخ کو کاٹنے والا ہی گرتا ہے اور نقصان اسی کا ہوتا ہے۔ اشرافیہ کا اس وقت فرض بنتا ہے اور ان پر واجب بھی ہے کہ ملک کو مزید کمزور کرنے اور قوم کو مایوس کرنے اور ڈرانے کے بجائے سب مل بیٹھیں اور ان نکات پر غور کر کے اقدامات کریں کہ ہمارا یہ گھر موجودہ مشکل حالات اور بحرانوں سے نکل کر خوشحالی کی طرف گامزن ہو جائے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اپنے آپ سے ابتدا کی جائے۔ شریف فیملی جو اس وقت برسر اقتدار بھی ہے ایک معقول رقم قومی خزانے میں جمع کرا دے۔ آصف علی زرداری، عمران خان، چودھری برادران اور مولانا فضل الرحمان سمیت تمام سیاستدان بھی ایسا ہی کریں اور قوم کو بتا دیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ قومی خزانے میں جمع کروا دیا ہے۔ اسی طرح صنعتکار چھوٹے بڑے بھی اپنے اپنے لیول کے مطابق ایمانداری سے پیسے قومی خزانے میں جمع کروا دیں۔ بیوروکریسی، جج صاحبان اور جرنیل صاحبان بھی اپنی تنخواہوں اور مراد میں معمول کٹوتی کروائیں۔ ہاؤسنگ کے شعبے سے منسلک افراد کے علاوہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے صاحب استطاعت افراد اس ملک کے لیے قربانی دیں اور ہر پاکستانی اللہ پاک اور اپنے آپ سے عہد کرے کہ وہ اپنا کام مکمل ایمانداری سے کرے گا۔ الیکشن کو ملتوی کیا جائے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور گرانے کی مذموم کوششیں ترک کر دیں، باہمی پیار و محبت اور یگانگت کو رواج دیں، غیر ضروری اخراجات سے اجتناب کا راستہ اختیار کیا جائے، مخالفت برائے مخالفت اور انتقام کے ذریعے سیاسی مخالفین کو ذلیل و رسوا کرنے کے اقدامات اور رویے کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے۔ ملک میں صنعتیں چلانے اور ایکسپورٹ پر فوری توجہ دی جائے۔ بجلی اور گیس کی بچت کے لیے دکانداروں سمیت ہر پاکستانی سورج کی روشنی سے استفادہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی صورت میں ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ دکاندار، ہوٹل مالکان، پیٹرول پمپ کے مالکان، شادی ہال اور گھریلو صارفین دن کے اوقات کار کے سلسلے میں بخوشی تعاون کریں۔ حکومت چھوٹے بڑے کارخانوں اور زراعت کو ترقی دینے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کسانوں کو سہولتیں فراہم کرے۔ جو اشیاء ملک کے اندر تیار ہو سکتی ہیں ان کی تیاری کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں اور ان اشیاء کی امپورٹ پر پابندی لگائی جائے۔ تعیش والی تمام اشیاء کی امپورٹ بند کی جائے۔ ملک کے اندر چیزیں تیار کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور معیار کی سخت پابندی کی جائے۔ اس طرح کے فوری اقدامات سے یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نہ ہمیں IMF وغیرہ کی ضرورت رہے گی، نہ ہی کسی اور سے قرضے اور امداد کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات ہے تو یہ باتیں کرنے والے خود ذہنی دیوالیہ پن کا شکار ہیں۔ پاکستان اللہ کریم کا عطیہ ہے۔ اس ملک کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آج کی نسل کو کیا معلوم کہ بٹوارے کے وقت کس طرح مسلمان شہید کیے گئے تھے، کس طرح بچوں اور بڑوں کا قتل عام ہوا تھا، کس طرح خواتین کی عزتیں پامال کی گئی تھیں، کتنی جوان لڑکیوں کو ہندوؤں اور سکھوں نے اغوا کر کے ان سے زبردستی شادیاں کی اور ان کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا، کتنے بچے یتیم، بے شناخت اور لاوارث ہو گئے تھے۔ آج چند لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں اور پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عطیہ اور نعمت ہے۔ کفران نعمت کرنے والے کبھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ نہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، نہ کوئی اس ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔